أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. واو بمانا اور لا نہیں. تقولو تم کہو. لمن لام کے نیچے زیر ہے کے لیے. من وہ شخص یقتل یقتل یہ مجہول کا صیغہ ہے قتل کیا جائے. فی میں نے میں سبیل کا معنی رستہ. اموات مردے موت کی جمع. بلکہ احیاء زندہ. واو میں نے اور لیکن لا میں نے نہیں. تشعرون شعارہ یشعرو کا معنی ہے شعور رکھنا. تشعرون تم شعور رکھتے. معنی کیا ہوگا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور نہ کہو واسطے اس شخص کے جو قتل کیا جائے اللہ کے رستے کے اندر مردہ. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ چونکہ تحویل قبلہ کی بحث چل رہی تھی. اللہ کریم فرماتے ہیں صبر کے ذریعے بھی تمہیں سمجھایا گیا. صبر بھی کرنا ہے اور نماز کے اوپر پابند بھی رہنا ہے. دوسرے نمبر کے اندر یہ ہے کہ تم اپنے مذہب کے اوپر چلتے ہوئے شہادت کی موت بھی تمہیں مل جائے گی. تو جب شہادت کی موت مل جائے تو کہنے والے کہنے لگے کہ یہ تو مر گیا, یہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا, یہ تو بیچارے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں تم نے سمجھا ہے کہ وہ مر گیا, ختم ہو گیا, لیکن اصل زندگی اس کو مل گئی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اس کی تشریح اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے, پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہے اور مفسرین سے بھی ہے. انشاءاللہ ترتیب سے بیان کروں گا. لیکن لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء, یہاں پہ تھوڑی سی بحث کروں گا, پھر آگے چلتا ہوں آیت کی تفسیر کرتا ہوں. احیاء وہ زندہ ہیں, کیا مطلب؟ تفسیر روح المعانی والوں نے لکھا ہے, علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ لا تحسون ولا تدرکون ما حالہم, جو ان کی حالت ہے نہ تم محسوس کر سکتے ہو نہ معلوم کر سکتے ہو. ان کی حالت زندگی والی نہ تم محسوس کر سکتے ہو اور نہ معلوم کر سکتے. حالانکہ بھئی بات یہ ہے, کیا ہم زندہ نہیں, دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں, تو کیا زندگی کا ہمیں نہیں پتا؟ یہ اشارہ دے دیا گیا کہ جو ان کی زندگی ہے اس کا تمہیں احساس نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی کا تو تمہیں احساس ہے,
لیکن وہ جو عالم برزخ کے اندر زندگی ان کی ہے اس کا تمہیں احساس نہیں۔ اور آگے فرمایا کسی چیز کے ذریعے بھی تم اس کی اطلاع نہیں پا سکتے، کوئی علم ایسا نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے وحی کے ذریعے، وہ اللہ کا قرآن جو تمہیں بتائے گا یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان جو تمہیں بتائے گا، وہی حق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ اچھا تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي، ایسے جس میں بل احیاء اللہ نے کیا زندہ نے عالم برزخ دے چ جی جی جتنے لوگ بھی اس دنیا تو اس عالم برزخ دے چ جاندے نے، جی جی کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ ایس اسپیشل ایس لفظ دا شہیداں واسطے ذکر کیوں؟ حالانکہ جتنے بھی عالم برزخ دے جاندے نے اس زندگی دے چاہے وہ جیڑی بھی زندگی ہے وہ دے جان تے سارے زندہ نے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہیدوں کا تذکرہ شرفن کہا، فضیلت کے لحاظ سے، مقام کے اعتبار سے۔ ویسے تو ایمان والوں کو بھی وہ مقام ملتا ہے، لیکن ایمان والوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن شہیدوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ جو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ مر گئے، ختم ہو گئے، اب یہ دنیا کو دیکھ نہیں سکے، بیچارے ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم نے یہ سمجھا ہے وہ وہاں یہ مزے کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی مراد لئی جا سکتی ہے کہ 100% کامیاب زندگی ہوگی، باقی کسی کا پتہ نہیں کہ انہیں دوزخ والی سائڈ پہ گیا ہے یا جنت والی سائڈ پہ گیا ہے، باقی کسی کا اسی علم قرآن تے نہیں کہتا نا کسی کا 100%، لیکن شہیداں دا اللہ نے 100% کہہ دیتا کہ کامیاب زندگی کامیاب۔ اور یہی میں نے آپ کو تفسیر روح المعانی کا حوالہ بھی دیا ہے کہ امام آلوسی کیا فرماتے ہیں، لا تحسون ولا تدرکون، تم محسوس نہیں کر سکتے، تم معلوم نہیں کر سکتے، کوئی علم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ان کی زندگی تک تم پہنچ جاؤ، مگر ایک وحی کے ذریعے، اور وہ وحی آتی ہے اللہ کے پیغمبر کے اوپر، اور وہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر یہ قرآن اترتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ شہید زندہ ہیں، لیکن کہاں زندہ ہیں، کیسے ہیں، اس کی تشریح قرآن کرتا ہے، پھر پیغمبر کی زبان سے کرتے ہیں۔ جی کھولیے جی سورۃ آل عمران، چوتھا پارہ سورۃ آل عمران، اور صفحہ نمبر ہے 66۔ یہ رکوع سے اوپر 4 لائنیں چھوڑیے، 5ویں لائن کے اوپر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ پیچھے سبق کے اوپر بھی انگل رکھیں، اور یہاں بھی دیکھیے پیچھے سبق کے اوپر ایک دفعہ دیکھیے، وہاں کہا ہے وَلَا تَقُولُوا، کیا کہا جی؟ زبان سے کہنا نہیں، پہلے کہا کہنا نہیں، پھر بعد میں کیا کہا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، خیال بھی نہیں لانا، پہلے کہا کہنا نہیں، اور پھر کہا خیال بھی نہیں لانا، کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا نہ خیال کرو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے جائیں اللہ کے رستے کے اندر، امواتا، مردے خیال نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ آگے کہا عند ربہم، کہاں زندہ ہیں؟ یہاں قبر میں زندہ نہیں، عند ربہم یرزقون، وہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ہاتھ رکھ کے ایک حدیث کا حوالہ سن لیجیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسلم کے اندر روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد یہ سوال کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے کہ حضرت آپ ہمیں یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو قتل ہو جائے اس کی روح تو جسم سے نکل جاتی ہے، تو وہ تو مردہ ہو جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں،
تو لہذا یہ زندہ اور مردہ میں فرق ہے. اگر وہ زندہ ہے تو اس کو زمین کے اوپر رکھنا چاہیے, اس کو مٹی کے نیچے نہیں لے جانا چاہیے. یہ مردہ ہے تبھی تو زمین میں دفنا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہی سوال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. اچھا پھر کیا جواب دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو زندگی سمجھ رہے ہو وہ زندگی نہیں, بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان ارواحہم, بے شک ان کی روحیں, فی خضر طیر, اللہ سبز قسم کے پرندوں کی پوٹوں میں داخل کرتا ہے اور وہ اس کے اندر چلتی ہیں. حیث شاءت تسرح, جہاں چاہتی ہیں تو وہ چلتی پھرتی ہیں. لہا قنادیل معلقۃ بالعرش, وہ عرش کے نیچے ان کے گھونسلے لٹکے ہوئے ہیں. وہ چلتے ہیں, جنت کے اندر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اپنی مرضی کر رہے ہیں. تو وہ وہاں زندہ ہے, یہاں زندہ نہیں. اب پھر کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا وہ جنت میں کیسے پہنچے؟ ایک لفظ آپ نے بولا ہے وہ پوٹوں کے اندر زندہ ہے. جی جی, پوٹ کے اندر سے کیا مراد؟ یہ اللہ ان کو مثالی جسم دے گا. یہ ایک تشبیہ دی ہے. کیا جی؟ اللہ ان کو مثالی جسم دے گا. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان بندے کے جو بچے بالکل بچپن میں چلے جاتے ہیں اللہ ان کو چڑیوں کی شکلوں جیسی ایک جسم عطا کرتا ہے اور اس کے اندر روحیں ڈال دیتا ہے اور اس کے اندر وہ چلتے پھرتے. تو لہذا یہ پرندوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولا اس سے مراد یہ ہے کہ مثالی جسم دیا جاتا ہے. ایسے ہوں لفظ ایک تسی بولے کہ مسلمان بچے جو چھوٹی عمر تے کیا بچے تے سارے فطرتاً مسلمان پیدا ہوندے ہیں, چاہے یہودیاں دے گھر ہوئے چاہے عیسائیاں دے گھر ہوئے. کیا جڑے انہاں دے چھوٹے بچے فوت ہو جاندے نے انہاں دا کی بچے تے فطرتاً مسلمان؟ جی بالکل, مہینے دا 10 دن دا مہینے دا اس تو پہلے بچہ فوت ہو جو نابالغ بچے, بالکل جو نابالغ بچے ہیں جو بالکل بچپن میں چلے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ تمام کے بارے میں ذکر ہے, کافروں کے بارے میں ہو یا مسلمانوں کے بارے میں. اچھا خیر, تو یہاں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ, یہ قرآن کی آیت نے تشریح کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر دی کہ ان کو اللہ مثالی جسم دے دیتا ہے. لہذا قرآن سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ شہید یہاں زندہ نہیں بلکہ وہاں زندہ ہے. اور پھر ایک حدیث حوالہ دوں اور پھر ایک آیت کا حوالہ دینا ہے, واپس چلتے ہیں اپنے سبق پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ شہیدوں کی روحوں کو پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, حل تشتہی ملکم, ہے تمہاری کوئی خواہش, کوئی خواہش رکھتا ہے تم میں سے؟ شہید کی روحیں کہتی ہیں یا اللہ ہمیں ضرورت نہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں مانگو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. جب شہیدوں کی روحیں دیکھتی ہیں کہ اللہ ہمیں چھوڑتا نہیں, لا یترکون, اللہ چھوڑتا نہیں, تو اس وقت شہیدوں کی روحیں کہتی ہیں اچھا یا اللہ پھر دینا ہے تو ایک چیز دے دے. کیا؟ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا ان نقتل فی سبیلک مرۃ اخری, اللہ اگر کچھ دینا ہے تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں ڈال, ہماری روحوں کو واپس ہمارے جسموں میں ڈال. جو شہادت کے وقت مزہ آیا تھا اللہ پھر تیری جنت میں بھی وہ مزہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بس آؤ میرا دیدار کر لو, بات ختم کر لو. یعنی کہ اگر وہ شہید اسی قبر میں زندہ ہیں, اسی جسم کے ساتھ زندہ ہیں, تو پھر یہ سوال کرنا کہاں؟ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر آگے سے پتہ ہے دلیل کیا دیتے ہیں؟ نہ قرآن کی آیت آئے گی نہ نبی کی حدیث آئے گی. دلیل کیا ہے؟ نہیں جی ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے شہید لوگ ہیں
تو وہ قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. بڑے عرصے بعد ان کی قبر کھول گئی تو دیکھا کیا تو اسی طرح کا اسی طرح کفن ہے, اسی طرح کا اسی طرح جسم ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ یہاں تھوڑا سا کرو تازہ ہے اسی طرح. کچھ چوٹ لگ گئی تو خون نکلنا لگ گیا, تو ظاہر بات ہے زندہ ہو تو خون نکلتا ہے. تو پھر یہ چیزیں بھائی بات یہ ہیں, یہ تو ہیں تمہاری عقلی دلائل. عقلی دلیل قرآن کے مقابلے میں نہیں چلتی, عقلی دلیل نبی کے فرمان کے مقابلے میں نہیں چلتی. دوسری بات یہ ہے, یہ مقام اللہ نے پہلے دے دیا ہے. اللہ جس کی چاہے تو جسم کی حفاظت کر دے, اللہ چاہے تو اس کا کفن بھی میلا نہ ہونے دے. اچھا نہیں جی, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید اگر قبر میں زندہ ہیں تو پھر نبی بھی تو زندہ ہیں. دلیل یہاں سے وہاں اٹھائیں گے, لیکن وہاں سے یہ آیت نہیں پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں. کوئی آیت نہیں پڑھے گی. بھائی اس کا جواب یہ نہیں نہیں جی نہیں نہیں. دیکھو نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آ گئی جیسے تم کہتے ہو, اگر زندہ نہ ہوتے تو ان کی بیویوں کے ساتھ پھر شادی نہ ہو جاتی, تو زندہ بندے کی بیوی سے شادی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کیا ہے, ان کا مقلوں کو کون بتائے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, ازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں کیا ہیں, ان کی مائیں ہیں. کوئی ماں سے بھی شادی کرتا ہے, کوئی ماں سے بھی شادی کرتا ہے. صرف عالم نہیں بن جانا, گدھے کے اوپر بھی کتابیں لے کر آ جائیں نا تو گدھا عالم نہیں بنتا. کتابیں پڑھنے سے عالم نہیں بن جاتا. جب تک رب کے قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ عالم نہیں بن سکتا. تو خیر آگے چلیے, ایک اور تھوڑا سا حوالہ لینا ہے. سورۃ سبا 388 صفحہ. فلما قضینا علیہ الموت, اللہ نے یہاں پہ نبی کا تذکرہ کیا. مل گیا جی. دیکھیے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت, پس جب ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے اوپر موت کا, ما دلہم علی موتہ, نہیں خبر دی اس کی موت کی کسی کو بھی, الا دابۃ الارض, مگر زمین کے کیڑے کو, تأکل من ساتا, آیا وہ کھانے لگا. فلما خر تبینت الجن, پس جب آواز پیدا ہوئی جنات نے معلوم کر لیا, کہنے لگے اللہ کانوا یعلمون الغیب, کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے, ما لبثوا فی العذاب المہین, اتنا لمبا عرصہ ہم عذاب میں نہ رہتے. اب یہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, جنات کے اوپر ان کی حکومت تھی اور ان سے بیت المقدس بنوا رہے تھے. یہ بیت المقدس جو بنی ہوئی ہے جنات کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے. اب سلیمان علیہ السلام سے اسرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا, یہ ہر نبی کو اللہ مقام دیتے ہیں کہ جہاں چاہے وہاں اس کی روح قبض ہوتی, اور جہاں نبی کی روح قبض ہو وہاں ہی اس کی قبر بنتی ہے. خیر سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا کیا خیال ہے, آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ کہا میں جانا چاہتا ہوں. تو پھر کیا آخری خواہش؟ جی مجھے چلنے دو میرے حجرے کے اندر, جب میں وہاں چلا جاؤں, میں نے مستری لگائے ہیں بڑے انمن مستری, وہ بھاگ گئے نا تو پھر یہ کام آدھ آدھ رہ جائے گا. اچھا کیا کرنا, میں تیاری پکڑ لوں گا, تم آنا اپنا کام کر لینا. اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا, ایک کونے کے اندر کھڑے ہو گئے, ادھر بھی دیوار, پیچھے بھی دیوار, سائڈ پہ بھی, اور سامنے اپنے عصا کو یہ ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا اور کہا آنا اور آ کر آرام سے میری روح لے کر چلے جانا, آواز وغیرہ حرکت وغیرہ نہ کرنا, تاکہ ان کو معلوم نہ ہو. اگر کسی طریقے وہ روشن دان سے آئے بھی سے تو دیکھیں کہ حضرت کھڑے ہیں, تو ظاہر بات ہے کھڑا تو وہی رہ سکتا ہے جس کے اندر ابھی جان ہو, تو وہ مجھے دیکھیں گے تو اپنے کام کو جلدی جلدی پورا کریں گے. خیر سلیمان علیہ السلام یوں کھڑے ہوئے, اللہ کا قرآن کہتا ہے
کہ وہ مٹی والا کیڑا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گن، دیمک والا وہ کیڑا آیا، وہ لکڑ، سیمک بھی کہتے ہیں، سیمک بھی کہتے ہیں، تو خیر وہ لکڑ کو کھانے لگا، اس کو نبی کے پاؤں کی طرف نہیں گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ تو نبی کے جسم کے نزدیک بھی جائے۔ اب کوئی بندہ کہہ دیتا ہے او جی دیکھو پھر قبر کے اندر مٹی کیوں نہیں کھا رہی، یہ زندہ ہے تو تبھی ہے نا، بندہ زندہ ہو تو مٹی نہیں نزدیک آتی۔ بھائی زندہ بندہ ہو مٹی کے نزدیک نہ آنے دے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اس کے اندر جان ہے جس کی وجہ سے یہ مٹی کو اپنے آپ سے ہٹا لیتا ہے۔ کمال تب بنتا ہے کہ جب نبی قبر کے اندر ہو اور پھر مٹی بھی نزدیک نہ آئے، نبی کے اندر روح بھی نہ ہو، تو پھر آ کر مٹی نہ آئے، تو یہ نبی کا کمال ہے، انسان کا یہ کمال ہے۔ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود حفاظت ہو جائے تو یہ کیا ہے، کمال ہے۔ خیر وہ کیڑا آ کر لکڑ کو کھانے لگا لیکن نبی کے پاؤں کی طرف نہیں گیا۔ اب وہ یوں ہی کھاتا رہا، وہ لکڑ نیچے چھوٹ گئی، جب چھوٹی تو لکڑ وہ جا کر گر گئی، اور سلیمان علیہ السلام آرام سے یوں لیٹ گئے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما دلہم علی موتہ، اس کی موت کے اوپر کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ لہذا اگر وہ جنات کہتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ نہ رہتے۔ تو خیر اس کے اوپر تھوڑی سی بحث تو اور بھی ساری تھی، انشاءاللہ تعالی پھر وہ کروں گا، کل انشاءاللہ عذاب قبر کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی عمل کرنے کی